نصم صيام نبينا ندع الذنوب ونحذر ونقوم مثل قيامه وعلى العباد. العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہمیں اور آپ کو راہ راست پر لانے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے بے شمار انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام ہو ان تمام انبیاء علیہم السلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید العرب والعجم، خاتم النبیین والمرسلین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و توحید اور مشرکین مکہ کا اس دعوت کے خلاف جو رد عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف جو سازشیں تھیں، جو پروپیگنڈا تھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان نقطوں کا مختصر جائزہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا 40 سال کی عمر میں، اس وقت کیسے کیسے مشکلات کا سامنا اور کن کن سازشوں اور معاملات کا مقابلہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا. نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں 3-4 سال کے دنوں میں، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، اور نبی بنائے جانے کے 3-4 سال کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
کیسے پروپیگنڈے کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس طرح سے سازشیں کی گئی، کس طرح سے آپ کے اوپر اتہامات کیا گیا، آپ کے اوپر الزام لگایا گیا، آپ کے خلاف کس طرح سے لوگوں کو ابھارا اور دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے کی گئی، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ عز و جل نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہر قدم میں، ہر موڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے ہم اپنی زندگی کو ملائیں اور سوچیں، غور و فکر کریں کہ آیا آج وہی حالات درپیش آ جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا تھا، تو آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور وہ لوگ جو کتاب و سنت کے خلاف مہازارائیاں کرتے ہیں، توحید کے خلاف، اہل توحید کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کو ستاتے، اذیت دیتے، تکلیف پہنچاتے، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہمیں ان سے عبرتوں اور نصیحتوں کی موتیاں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی 63 سال کی زندگی تھی۔ 63 سال کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی تھی، جن میں سے 40 سال ایک عارضی زندگی کہلاتی ہے اور 23 سالہ زندگی نبوی زندگی کہلاتی ہے۔ 23 اور 40 کل ملا کر کے 63 سال کی زندگی بنتی ہے۔ آپ اس دنیا میں 63 سال زندہ رہے، 40 سال عارضی زندگی اور 23 سالہ زندگی نبوی زندگی کہلاتی ہے۔ اب اس 23 سالہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، آپ 2 پارٹ میں تقسیم کریں۔ آپ ہجرت سے پہلی والی زندگی یعنی مکی زندگی کل 13 سال کی تھی، کتنی؟ 13 سال کی تھی، اور ہجرت کے بعد والی زندگی یعنی مدنی زندگی کل 10 سال کی تھی۔ 10 اور 13 کل ملا کر کے 23 سال کی زندگی بنتی ہے۔ آج کے اس خطبے میں نبوی زندگی کے تعلق سے اور ابتدائی دور کے تعلق سے، 13 سال کی زندگی تھی مکی زندگی، جو نبوی زندگی ہے ان میں سے جو ابتدائی دور ہے، جو شروع کی زندگی تھی، 3-4 سال کے ایام میں جو تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی، جو اذیتیں آپ کو برداشت کرنی پڑی، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ یہ دین عرب کا مرکز تھا، پورے عربوں کا مرکز تھا، جہاں پر کعبے کے پاسبان بھی رہتے تھے، بتوں کے نگہبان بھی رہتے تھے، جنہیں پورا عرب عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا، اور وہاں پر آ کر کے بتوں کی پوجا مختلف شکلوں میں کرتا تھا۔ یہی عرب کے لوگ تھے جو کعبے کے پاسبان تھے، حرم کے نگہبان تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اس کو اپنے باپ داداؤں کا دین سمجھتے تھے، لیکن وہیں پر وہ بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے، بتوں کے لیے وہ نظر و نیاز کرتے تھے، ان کے نام کے ذبیحہ ذبح کرتے تھے، ان کا وسیلہ لیتے تھے، ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ تو یہ 2 معبودوں کے پجاری تھے، ایک طرف اللہ رب العالمین کو بھی مانتے تھے اور دوسری طرف شرک بھی کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ 2 معبودوں کے پجاری حج کرتے تھے، تلبیہ پکارتے تھے، کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
الا شریک لک تملکہ وما ملک. یہ تلبیہ پکارتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے. کہتے تھے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، پر تیرا ایک شریک ہے. یہاں وہ غلطی کرتے تھے. پر تیرا ایک شریک ہے اور وہ جس چیز کا مالک ہے اے اللہ اس کا بھی تو ہی مالک ہے. بذات خود یہ کسی چیز کا مالک نہیں. ہم جن کے لیے نظر مانتے ہیں، جن کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جن کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ بذات خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے. یہ جس چیز کا مالک ہے اے اللہ اس کا بھی تو مالک ہے. تو یہ تلبیہ پکارتے تھے. دو معبودوں کے پجاری، ایک طرف اللہ رب العالمین کو خالق، رازق، مالک، مدبر مانتے تھے مشرکین مکہ، اور دوسری طرف وہ شرک بھی کرتے تھے، غیر اللہ کو اللہ کا وسیلہ ٹھہراتے تھے. اس لیے مکے کے اندر اصلاح کا کام کرنا اور انہیں صحیح راہ بتانا یہ زیادہ دشوار گزار بات تھی، کیونکہ یہ دو معبودوں کے پجاری تھے. اس لیے یہاں پر ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جن کے دل پہاڑوں کے مانند سخت اور مضبوط ہو، تاکہ مخالفتوں کے طوفان ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں. چنانچہ انہیں حالات اور کیفیات کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے دعوت و توحید پیش کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے قبول کر لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی جو آپ کے زیر کفالت تھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے دن اسلام لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا. 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا. اسی دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت، محبت اور تعاون پر قائم تھی. اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا رہی تھی اور اللہ کے پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی. اسی اثنا میں، اسی دوران اللہ رب العالمین کا ایک حکم نازل ہوتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. چنانچہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ بنی ہاشم، بنو عبد مطلب، جو کہ تقریباً 45 آدمی پر یہ لوگ مشتمل تھے، ان کو جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا. ابھی آپ نے گفتگو کا آغاز نہیں کیا تھا کہ ابو لہب جو آپ کے چچا تھے انہوں نے بات کو لپک لیا اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے خاندان سارے عرب سے مقابلے کتاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں تمہارے ہاتھ کو پکڑ لوں، اور اگر اس کے باوجود اگر تم اپنی بات پر قائم اور دائم رہے، اگر اپنی بات سے اگر تم باز نہیں آئے، تو میں سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ تم سے بڑھ کر کے کوئی شخص اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے، اپنے گھر کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ شر اور تباہی کا باعث ہوگا. یہ بات جب ابو لہب نے کہا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور وہاں پر کچھ نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جمع کیا، کیونکہ رب کا فرمان تھا، رب کا حکم تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. یہ فرمان، یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع کیا اور ان لوگوں سے کچھ کہے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی کبریائی بیان کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں. اور کہا کہ دیکھو جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اللہ کی قسم ہے میں تم لوگوں کی طرف خصوصاً
اور لوگوں کی طرف میں عموماً اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے تم لوگ سو جاتے ہو، اور اسی طرح سے تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے جیسا کہ تم سو کر کے بیدار ہوتے ہو، سو کر کے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تمہارا حساب و کتاب ہوگا، ان کے بعد یا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کے بادشاہ بن جاؤ گے، یا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے۔ اتنا سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا، نہ پوچھو ہمیں تمہاری بات کس قدر پسند ہے، ہم تمہاری بات کو کس قدر سچی جانتے اور مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کے خاندان جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری بات کی تکمیل کے لیے ان سب سے زیادہ پیش ہوں، لہذا تمہیں جس چیز کا حکم ملا ہے اسے بخوبی انجام دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، لہذا میرا دل عبد المطلب کے دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے، میں دین اسلام کو قبول نہیں کروں گا، البتہ تمہیں تمہارے رب نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کام بخوبی کرو۔ جب ابو طالب نے یہ بات کہی، ابو لہب نے کہا، اللہ کی قسم ہے یہ کس قدر برائی ہے، ان کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ جواباً ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم ہے جب تک جان میں جان ہے میں مسلسل ان کی حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دعوت و تبلیغ کے دوران چچا ابو طالب ہماری حمایت کریں گے، ہمیں ساتھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بلند ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا کے اوپر، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور آواز لگائی، یا صباحا۔ یہ آواز مکے کے اندر اس وقت لگائی جاتی تھی جب کوئی اہم خبر دینا رہتا تھا، جب کوئی اہم خبر لوگوں کو بتانا رہتا تھا، اس وقت یہ آواز لگائی جاتی تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے یہ آواز لگائی، یا صباحا، ہائے صبح۔ لوگ جمع ہو گئے، قریش اور دیگر قوم سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جو لوگ نہیں آ سکے اپنا نائب بنا کر کے کسی کو بھیج دیا، آخر ماجرا کیا ہے سن کر کے آؤ۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو یہ بتاؤ، اگر میں تم لوگوں کو یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو اچانک تمہارے اوپر دھاوا بولنے والی ہے، تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم لوگ میری اس بات کو مانو گے، قبول کرو گے؟ سارے لوگوں نے، جتنے بھی لوگ جمع تھے، سارے لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا، نعم، ہاں، ما جربنا علیک الا صدقا وفی بعض الروایات ما جربنا علیک کذبا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے کیونکہ ہمارا جو تجربہ ہے آپ کے بارے میں وہ سچ کا ہے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہمارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ سارے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کہ اے لوگو میں تمہیں ایک عذاب علیم، شدید ترین عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں عذاب سے پہلے آگاہ کرنے والا ہوں۔ جب یہ بات ان مشرکوں نے سنی، پورا ماحول سناٹا ہو گیا، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ابو لہب کھڑا ہو گیا اور کہا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تو نے اسی لیے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا؟ اللہ اکبر۔ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کے اوپر جلال آیا، ساتویں آسمان کے اوپر عرش سے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جواب میں کہا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہما، پوری سورت اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے خلاف نازل فرما دیا۔ ابو لہب نے کہا تھا، تبا لک یا محمد، محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، جواباً اللہ نے کہا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو غارت ہو، تیرا ستیہ ناس ہو، میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹے گا؟
میرے نبی کا نہیں تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو غارت ہو، تیرا ستیہ ناس ہو۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس واقعے کو اس طرح سے نقل فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ندا لگائی جو عام بھی اور خاص بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بنی قریش اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے بنی فہر تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے بنی کعب تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کل قیامت کے دن میں تمہیں عذاب علیم سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ لہذا ہمارا آپ سے نسبی اور قرابت کے تعلقات ہیں، میں اسے حد الامکان پورا کرتا رہوں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کے ذریعے سے، اس ندا کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دیا تھا، اپنے قریب ترین لوگوں کے اوپر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اب رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہے وہ اس خدائی انذار میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ ابھی یہ آواز مکے کی گلیوں اور وادیوں میں گونج رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کا ایک حکم اور نازل ہوتا ہے، یہی آواز، یہی کھلم کھلا دعوت و تبلیغ جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے رہے تھی، یہ آواز ابھی مکے کی وادیوں اور گلیوں میں گونج رہی تھی کہ اللہ کا ایک حکم اور نازل ہو گیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اسے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کر دیجیے اور مشرکوں سے اعراض کر لیجیے، مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے، وہ کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے کہنے دو کرنے دو، لہذا جس چیز کا حکم میں نے تمہیں دیا ہے اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے اور واضح کر کے بیان کر دیجیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی حقیقتوں کو واشگاف کرنا شروع کر دیا، ان کے باطل سے ٹکرانا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر کے سمجھاتے تھے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے نام کے تم ذبیحہ ذبح کرتے ہو، جن کے لیے تم نظر و نیاز کرتے ہو، وہ کس قدر عاجز اور بے بس ہیں، اور جو لوگ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ کس قدر ذلیل اور رسوا آدمی ہے، وہ کس قدر گمراہ ہیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ اس آواز کو سن کر کے شدت کے مارے، غضب کے شدت کے مارے گویا کہ وہ پھٹ پڑا، گویا کہ بجلی نے کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ مشرکین مکہ اس آواز کو دبانا چاہتے تھے، اس نور کو بجھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ کفار چاہتا ہے کہ ہم اسلام کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں گے، لیکن اللہ اس نور کو، اسلام کی روشنی کو اس کے کمال تک پہنچانے والا ہے، اگرچہ کفار مشرکین اسے ناپسند کریں۔ مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ ہم اس دعوت کو، اس نور کو ختم کر دیں گے، لیکن ان کے سامنے ایک بہت بڑی پریشانی یہ تھی کہ ان کا سامنا ایک ایسے شخص سے تھا، شخص تھا جس کو لوگ صادق کہا کرتے تھے، جس کو لوگ امین کہا کرتے تھے، مکارم انسانیت کا وہ نمونہ ان لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ میں نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ ایسی ذات کا مقابلہ کرنا یہ بہت دشوار تھی، لہذا ان لوگوں نے کافی غور و خوض کیا اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ ابو طالب کے پاس جایا جائے۔ ابو طالب کے پاس جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین سے روکا جائے۔ چنانچہ ایک جماعت تیار ہوئی اور ابو طالب کے پاس گئی اور کہا کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے معبودوں سے روگردانی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے،
ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہا ہے، یا تو آپ اپنے بھتیجوں کو اس دعوت سے روک دیں، یا آپ ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم آپ کی جانب سے ان کے اوپر کافی ہو جائیں گے، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، یعنی آپ بھی کافر ہیں، میں بھی کافر ہوں، محمد کے دین کو آپ بھی نہیں مانتے ہیں، میں بھی نہیں مانتا ہوں، لہذا آپ ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم آپ کی جانب سے ان کے اوپر کافی ہو جائیں گے۔ اس پر ابو طالب نے نہایت ہی راجدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، نرمی کے ساتھ انہیں سمجھایا بجھایا اور ان لوگوں کو واپس کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر دعوت و تبلیغ کے کام میں رواں اور دواں رہے، اور اللہ کے توحید کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں سرگرم عمل رہے۔ اسی دوران مشرکین مکہ کے سامنے ایک مصیبت اور آ گئی، اور وہ مصیبت یہ تھی کہ ایام حج قریب ہو گیا، حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اور مشرکین مکہ کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ قبیلے آئیں گے حج کرنے کے لیے تو ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کریں گے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو کیسے متنفر کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو کیسے بھڑکایا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو کیسے دور کر دیا جائے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں۔ چنانچہ اس بات پر غور و خوض کرنے کے لیے مکہ کے دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ قائم کی گئی، اور اس میٹنگ کے سربراہ ولید بن مغیرہ تھا۔ سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے، ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو، سارے کے سارے لوگ ایک رائے پر متفق ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم ہی میں آپس میں ایک دوسرے کی بات کو تکذیب کرنے لگے، جھٹلانے لگے، کوئی کچھ بات کہے تو کوئی کچھ بات کہے، کوئی کچھ کہے تو دوسرے آدمی اس کی بات کو جھٹلا دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سارے کے سارے لوگ ایک رائے پر متفق ہو گئے۔ سارے لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کوئی رائے بتا دیجئے جس پر ہم اتفاق کر لیں گے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، تم لوگ رائے ظاہر کرو، میں سنتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ کے کہنے پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہیں، ہم نے جادوگروں کو دیکھا ہے، جادوگروں کی جادوگری بھی دیکھی ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ محمد کاہن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولید بن مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم ہے محمد کاہن بھی نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، کاہنوں جیسی نہ ان کی گنگناہٹ کی آواز ہے، نہ تک بندی ہے، نہ قافیہ گوئی ہے، کچھ نہیں، البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم ہے محمد پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگلوں کو بھی دیکھا ہے، پاگلوں کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پاگل ہے، نہ ان جیسی حرکتیں کرتا ہے، نہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ہم کیا کہیں گے، جب وہ ساحر نہیں، جادوگر نہیں، پاگل نہیں، کاہن نہیں، تو آخر ہم اس کے خلاف کیا کہیں گے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے جھوٹا مانیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی شیریں ہیں، ان کی شاخیں پھلدار ہے، جو بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہو گے لوگ اسے جھوٹا مانیں گے، لہذا جو سب سے مناسب بات ہے وہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا جائے، کیونکہ جو بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کی وجہ سے باپ بیٹے کے درمیان، بیوی باپ کے درمیان، شوہر کے درمیان، کنبے قبیلے کے درمیان پھوٹ پیدا ہو جاتا ہے، جو محمد کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، لہذا جو سب سے مناسب بات ہے وہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں میں یہ کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، ان کے قریب نہ جایا جائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ ہم اسے جادوگر نہیں کہیں گے، کاہن نہیں کہیں گے، پاگل نہیں کہیں گے، تو پھر آخر کیا کہیں گے؟ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہمیں سوچ لینے دو، ہمیں سوچ لینے دو۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ سوچتا رہا،
اللہ رب العالمین نے ان کے سوچنے کی جو کیفیت اور انداز ہے اللہ نے سورہ مدثر کے اندر اس کو بیان کیا ہے. اللہ نے اس کے سوچنے کی کیفیت بیان کیا. ولید بن مغیرہ کے انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. ان کے سوچنے کی جو کیفیت ہے, سوچنے کا جو انداز ہے, اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا. فقتل کیف قدر. ولید بن انہو فکر وقدر. ولید بن مغیرہ نے اندازہ لگایا, سوچا, غور و فکر کیا. فقتل کیف قدر, پس وہ غارت ہو, اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر, پھر وہ غارت ہو, پھر ان کی ستیہ ناس ہو, اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم نظر, پھر اس نے نظریں دوڑائی, چاروں طرف انہوں نے دیکھا. ثم عبس وبصر, پھر انہوں نے اپنے پیشانی کو سکوڑا, موڑا. وبصر, اور اپنے منہ بنایا, منہ بسورا. ثم ادبر, پھر پیچھے ہٹا. واستكبر, اور تکبر کیا. فقال ان هذا الا سحر يؤثر, اور کہنے لگا یہ تو نرالا جادوگر ہے جو پہلے سے نقل ہو کر کے آ رہا ہے. فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. یہ انسانی کلام ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں. یہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ انسانوں سے انہوں نے لکھوا لیا ہے. یہ انسان کا کلام ہے. چنانچہ یہ قرارداد طے پا چکا کہ جتنے بھی لوگ حج کے لیے آئیں گے ان کے سامنے یہی بات کہی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے, ان کے قریب نہ جایا جائے. اب اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے عازمین حج کے مختلف راستوں میں, یعنی مکہ آنے کے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں پر ان مشرکین مکہ نے اپنے آدمی کو بٹھا دیا اور کہا کہ جتنے بھی لوگ حج کے لیے آئیں گے ان تمام لوگوں کو یہی بات کہو گے کہ مکے کے اندر ایک شخص ہے جن کا نام محمد ہے, وہ جادوگر ہے, ان کے قریب نہ جانا. ان کے قریب جاؤ گے تمہارے اوپر جادو کر دے گا. لہذا جتنے بھی لوگ آئے ان کے کانوں میں یہ بات ڈالنے لگے. اور اس زمانے میں حج کے دنوں میں سب سے زیادہ پیش جو تھا وہ ابو لہب تھا. آپ کے چچا ابو لہب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں جب حاجیوں کی ڈیروں میں, مجنہ کے بازار میں, عکاظ میں, ذو المجاز کے بازاروں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے اور کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا بها العرب وتدینوا بها العجم واذا متم کنتم ملوکا فی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جب توحید کی دعوت دیتے, کہتے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وطن تنہا ہے, ان کا کوئی شریک نہیں. تفلحوا, فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے, عرب کے مالک ہو جاؤ گے, عجم بھی تمہارے زیر نگی ہوگا, اور جب تم مرو گے تو جنت کے بادشاہ بن جاؤ گے. یہ جب دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حاجیوں کو دیتے تھے اس وقت ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا, آپ کے اوپر مٹی پھینکتا, کنکری پھینکتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکتا اور کہتا کہ لوگوں ان کی بات نہ ماننا, یہ بددین ہے, یہ جادوگر ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ پاگل ہے. اس طرح کے الفاظ کہتے تھے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم تھا اللہ کے پیغام کو اللہ کے پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بات بتاتے رہے. مشرکین مکہ کے اس عمل کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فائدہ ضرور ہوا, اور وہ فائدہ یہ ہوا کہ جب جتنے بھی حاجی آئے تھے دور دراز سے, دوسرے ملکوں سے, جب یہ لوگ واپس گئے تو پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن ہو گیا. جہاں بھی گئے لوگ کہا کہ مکے کے اندر ایک شخص پیدا ہوا ہے جن کا نام محمد ہے, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اس طرح سے آپ کا چرچا پورے عالم عرب کے اندر پھیل گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا ہے. لہذا دشمنان اسلام ہی کے ذریعے سے آپ کا نام روشن ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پورے عرب کے اندر ہونے لگے. مشرکین مکہ نے دیکھا کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و توحید سے روکنے کے لیے ہماری کوئی بھی حکمت کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے ایک بار غور و خوض کیا کہ آخر کیا کیا جائے۔ آخرکار انہوں نے جو تجویز کی وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ان کا استہزاء، ان کا مذاق اور مسلمانوں کو بزدل کر دینا، اس طرح کے انہوں نے سازشیں کی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہتے، کبھی جھوٹا کہتے، کبھی کچھ کہتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، یہ کفار، یہ مشرکین کہتا ہے کہ اے وہ شخص جن پر قرآن نازل ہوا ہے یقیناً تو پاگل ہے۔ یہ کون کہتا تھا؟ مشرکین مکہ، جس کو اللہ نے نبی کو آگاہ کر دیا کہ مشرکین آپ کو کہتا ہے جس پر قرآن نازل ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ پاگل ہے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا اور جادوگر کہا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، انہیں حیرت ہے، ان مشرکین کو تعجب ہے کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، اور یہ کفار، یہ مشرکین کہتا ہے کہ یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ جھوٹا جادوگر ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیچارے کمزور صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، مسکین صحابہ کرام، بیار و مددگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے، ان کفار کی جب یہاں وہاں سے گزر ہوتا تھا آنکھیں مارتا تھا اور کہتا تھا الیس اللہ، وہ کفار کہتا تھا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اچھا یہی وہ حضرات ہیں جن پر اللہ نے بڑے مزاحیہ انداز میں، اچھا یہی وہ حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا اور کہا الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ترچھی نگاہوں سے دیکھتا، ایسا لگتا تھا کہ اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ کفار، یہ مشرکین آپ کو ایسے تیز نگاہوں سے دیکھتا ہے، ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کو اکھاڑ پھینکیں گے، ایسے غضبناک منتقمانہ انداز میں یہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ پاگل ہے۔ مشرکین مکہ کیا جو ان کا جو عمل تھا مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، عام طور پر اس طرح سے تھی جو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين۔ عام طور پر یہی کیفیت تھی جو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ ان الذین اجرموا، یقیناً وہ لوگ جو مجرم تھے، جو ظالم تھے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ مومنوں کے اوپر ہنستے تھے، مومنوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو دیکھ کر کے یہ لوگ ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب مسلمانوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا تھا تو آنکھیں مارتا تھا، اچھا یہ مسلمان ہیں، اللہ نے ان پر ہمارے درمیان احسان فرمایا ہے، آنکھیں مارتا تھا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب یہ اپنے گھروں کو لوٹتے تھے تو بالکل ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے تھے، لطف اندوز ہوتے ہوئے یہ اپنے گھروں کو لوٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو دیکھتے تھے تو کیا کہتے کہ یقیناً یہی لوگ گمراہ ہیں۔ یہ کون کہتا؟ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو کیا کہتا کہ یقیناً یہی لوگ گمراہ ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ اللہ نے ان بدماشوں کو، ان ظالموں کو، ان ملعونوں کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نگراں نہیں بنایا تھا۔ میرے اسلامی بھائیو، عام طور پر یہی کیفیت تھی
مشرکین مکہ کا مسلمانوں کے ساتھ جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف مشرکین مکہ نے بے انتہا محاذرائیاں کی، سازشیں کی۔ جب سب میں ناکام ہو گئے تو آخر کار انہوں نے جو حربہ استعمال کیا ہے وہ ظلم و جور کا، مار ڈالو، کاٹ ڈالو، ختم کر دو، نیست و نابود کر دو، اور یہ روش کفار اور مشرکین کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے آج بھی اور اس زمانے میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی۔ جب بیار ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو پھر ایسی صورت میں اسے مار ڈالو، ختم کر ڈالو، نیست و نابود کر دو۔ تو یہی مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی کیا۔ لہذا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی گئی، صحابہ کرام کے اوپر اذیتیں کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ الحرام میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور ان کے رفقا بیٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ کون ہے جو فلاں ابن فلاں کے اونٹ کے اوجھڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر، ان کے کندھے کے اوپر رکھیں گے۔ تو عقبہ ابن ابی معیط، یہ ملعون، یہ کمبخت، یہ بدبخت، یہ اٹھا اور کہا کہ میں محمد کے اوپر رکھوں گا۔ لہذا وہ گیا اور اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو یہ عقبہ ابن معیط نے اس اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں کرتا تو کیا، میرے اندر بچانے کی طاقت نہیں تھی، کاش میرے اندر اسے مدد کرنے کی، بچانے کی طاقت ہوتی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور اونٹ کی اوجھڑی کو ہٹایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، کہ اللہ تو قریش کو پکڑ لے، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ 3 بار قریش کے لیے بد دعا کیا۔ جب بد دعا ان لوگوں نے سنی تو ان کو ناگوار گزرا، کیونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ حرم کے اندر جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، لہذا محمد نے ہمارے خلاف بد دعا کیا ہے، یہ ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کے بد دعا کیا کہ اللہ ابو جہل کو تو پکڑ لے، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ ابن خلف اور عقبہ ابن ابی معیط، اللہ ان سب کو تو پکڑ لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے جنگ بدر میں دیکھا ہے کہ جتنے لوگوں کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا وہ سارے کے سارے لوگ بدر کے کنویں میں ذلیل اور رسوا ہو کر کے قتل ہو کر کے پڑے ہوئے تھے، یعنی مشرکین کو اس میں شکست ہوئی تھی اور یہ سارے کے سارے لوگ مسلمانوں کے ہاتھ مارے گئے تھے، اور ان سب کی لاش کو ایک کنواں تھا بدر کے اندر، اس کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ تھا۔ حضرت بلال کے ساتھ امیہ ابن خلف نے کیا کیا، تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ عمار یاسر اور حضرت سمیہ، ان تینوں کے ساتھ مشرکین نے کیا کیا، ابو جہل نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا، کیسے ستم ان لوگوں کے اوپر ڈھائے۔ آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔